بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العالویہ اشار کورس کے یہ دروس جاری ہیں، اور آج نکاح کے دروس میں سے آخری درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ 30 نمبر درس ہے۔ آج کے درس میں ہم ولادت کے متعلق کچھ احکام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا جو شرعی حکم ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ بچے کو جنتی ہے تو اس ٹائم پہ فقہی احکام کیا ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہے کہ خاتون کے ساتھ تعاون کرنا اس کی ولادت کے وقت یہ ایک اچھی بات ہے، اور جو اس کے ساتھ دیگر خواتین ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ولادت میں اس کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ واجب کفائی بھی ہو جاتا ہے۔ واجب کفائی ہو جاتا ہے کہ خاتون کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ بچے کو صحیح طریقے سے جن سکے۔ یہ اس وقت واجب کفائی ہوتا ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا تو خاتون کی جان کو خطرہ ہو، یا جو اس کا بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہو، یا کسی سخت قسم کی بیماری کا کیا خطرہ ہو، تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ یہ واجب کفائی ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اور اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے یا خود خاتون کی جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے تو سب کیا گناہ گار ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم نماز جنازہ میں اور میت کو دفن کرنے میں واجب کفائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دفن نہیں کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، تو یہاں پر ہی بالکل یہی صورتحال ہے کہ خاتون بچے کو جنم دے رہی ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کے بچہ ضائع ہو سکتا ہے، تو پھر سب کے سب کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو فقہ میں پیش آتا ہے کہ یہاں پہ پھر ظاہری بات ہے نامحرم کو دیکھنا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ صحیح سانے نے لکھا کہ اگر جو ہے وہ اس کا شوہر ہے اور خواتین ہیں اور اس کے جو محرم مرد ہیں، اگر وہ موجود ہوں تو وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے اور وہ دیکھیں گے۔ اگر جو ہے وہ محرم مرد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، دیگر خواتین نہیں ہیں، اور شوہر کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا ہونا ضروری ہے، یعنی شوہر کے علاوہ کسی اور کا ہونا ضروری ہے، تو وہاں پہ پھر اس صورت میں کیا ہے، دیگر لوگ بھی، ڈاکٹر ہیں یا نرس ہے، وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کی شرمگاہ کو کیا دیکھ سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی لکھا کہ اگر کوئی غسل و حرج کی کیفیت نہ ہو لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر اس کا علاج کرے گی، دیکھے گی، یا کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، بچے کی جان بچانے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور خود بچے کی صحت کے لیے، خاتون کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس کو بھی کیا اختیار کیا جا سکتا ہے، اور شرعی طور پہ اس میں کیا پھر چھوٹ ہوگی کہ وہ پھر خاتون کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اضطرار والی صورتیں ہوتی ہیں، مجبوری والی صورتیں ہوتی ہیں کہ اب تو کوئی آپشن ہی نہیں بچا، اب تو اس ڈاکٹر سے آپریشن کروانا پڑے گا، اب جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، وگرنہ بچہ مر جائے گا یا خاتون خود کیا مر جائے گی۔ تو یہ اضطرار والی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بھی ڈاکٹر کا دیکھنا یا لیڈی ڈاکٹر کا دیکھنا کیا ہے، جائز ہو جاتا ہے، اور اس میں قانون یہی رہتا ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کی حد تک جو ہے وہ دیکھا جائے، مزید کیا ہے ضرورت سے ہٹ کے کوئی اور کام کیا ہے مروخرا، مزید ضرورت سے ہٹ کے جو ہے وہ نہ دیکھا جائے، یا مزید ضرورت سے ہٹ کے جو ہے وہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اچھا، یہ ولادت ہو گئی، ولادت کے احکام آپ کے سامنے واضح ہو گئے، جو کہ ایک عقلی احکام بھی ہیں اور عقل بھی کیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ولادت کے بعد جو ہے وہ بہت سارے مستحبات ہیں کہ جیسے سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا اپنی کتاب منہاج الصالحین میں، تو وہ آپ کی خدمت میں کیا کچھ جو اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ اگر بچے کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو، بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو، تو اسے دھونا، اسے پانی سے صاف کرنا، یہ کیا مستحب ہے، تو اسے پانی سے دھوئیں، بچے کو صاف کریں، تو یہ کیا مستحب ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اہم رہے کہ بچے کو جو دھونا ہے، صاف کرنا، یہ جو ہے وہ مستحب ہے، باقاعدہ جو غسل ہے وہ کیا مستحب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے سارا گردن دھوئیں، پھر پورا اس کا دایاں سا بایاں سا، نہیں، اس کو دھو لینا پانی سے، یہ کیا مستحب ہے۔ اور اس میں شرط یہی رہے گی کہ بچے کو نقصان نہ پہنچتا ہو، اگر بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا،
کہ اس کو جو ہے وہ پانی سے کیا آپ دھوئیں، پھر اس کو ٹیشو پیپر وغیرہ یا ایسی چیزوں سے کپڑے وغیرہ سے صاف کریں گے، دھونا کیا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہوگی، اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ شیطان سے کیا ہے ایک بچنے کے لیے ایک چیز ہے کہ جو اذان اور اقامت کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ فرات کے پانی سے اور امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے تربت حسین اس سے گٹی دینا یہ مستحب ہے۔ اور بچے کے خوبصورت نام رکھنا، اچھے نام رکھنا، یہ کیا ہے مستحب ہے، اور یہ بچے کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے کہ جو اس کے والد نے عطا کرنا ہوتا ہے، یعنی والد کے اوپر یہ حق ہے، یہ بچے کا حق ہے والد کے ذمہ پہ کہ بچے کا اچھا نام جو ہے وہ رکھیں۔ اور ناموں کے متعلق روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بہترین نام اور سچے ترین نام وہی ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ہو گیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو نام ہوتے ہیں، یہ بہترین نام ہیں جس کے رکھنے کے بارے میں استحباب کیا وارد ہوا ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے رسول سے کہ من لہو اربعۃ اولاد ولم یسم احدہم باسمی فقد جفانی، کہ جس کے 4 جو ہے وہ بیٹے ہوں اور وہ ایک کا نام بھی جو ہے وہ میرے نام کے اوپر نہ رکھے تو اس نے میرے ساتھ کیا ہے جفا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ نام رکھنا کیا مکروہ ہے، اور یہاں پہ اس کی وضاحت یوں ہے کہ وہ نام کے جس زمانے میں وہ نام بولا جائے تو فوراً جو انسان کا ذہن ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کی طرف جائے۔ اگر اس طرح کے حالات بن چکے ہیں تو پھر وہ نام کہلاتے ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ہیں، تو اس صورت میں یہ نام رکھنا کیا مکروہ ہوگا۔ اور یہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیا اس طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ پرانے زمانے میں ایسی کیفیت نہ ہو کہ کچھ نام جو ہے وہ بولے جاتے ہوں تو وہ ایک مشترکہ نام شمار کیے جاتے ہوں، وہ اہل بیت کے دشمن کے نام نہ ہوں، لیکن جب حالات ٹھیک ہوئے اور اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے، اہل بیت کی مظلومیت بیان ہوئی، تو اس کے بعد اس طرح کے حالات بن گئے کہ اب جب یہ نام بولا جاتا ہے تو فوراً اس نام سے جو ذہن جاتا ہے وہ اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی خاص صفات ہوتی ہیں وہ والے نام رکھنا بچوں کے یہ جائز نہیں ہوتا، جیسے بچے کے نام اللہ رکھیں، خالق رکھیں، رازق رکھیں، یہ کیا جائز نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ لفظ عبد کیا لگانا پڑتا ہے، عبد اللہ، عبد الخالق، عبد الرزاق یوں کر کے رکھنا پڑتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ 7واں دن جب ہو تو بچے کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ منڈوایا جائے، حلق کیا جائے، سر کے بال اس کے اتارے جائیں، اور جتنا ان بالوں کا وزن بنتا ہے اس کے برابر سونا یا چاندی جو ہے وہ صدقہ کے طور پہ دی جائے۔ اور یہ مکروہ ہوتا ہے کہ پورے سر کو نہ مونڈا جائے، کچھ حصہ سر کے بال اتارے جائیں اور کچھ چھوڑ دیا جائے، یہ کیا مکروہ ہے، یعنی مکمل سر کو جو ہے وہ منڈوانا کیا ہے یہ کیا مستحب ہوگا، اور یہ 7ویں دن ہوگا۔ اسی طریقے سے ولادت کے وقت جو ہے وہ بچے کا ولیمہ کرنا، ولیمہ سے مراد یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھلانا مؤمنین کو، یہ کیا مستحب ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور ولیمہ بھی ہوتا ہے جو بچے کا جو ختان، یعنی جب اس کا ختنہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے مستحب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ولادت کے دن کا ولیمہ ہے اس کو چند دن کے لیے کیا مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اسے مؤخر کریں گے تو پھر یہ ولیمہ کیا ہے استحباب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، سید ثانی دامت اللہ نے لکھا کہ ختنہ کروانا 7ویں دن کیا ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے، یعنی 7ویں دن کے بعد جو ختنہ کرواتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو استحباب ہے کہ 7ویں دن ختنہ کروایا جائے، تو اگر جو ہے وہ 7ویں دن اس کا ختنہ کروا رہے ہیں اور اسی دن اس کا ولیمہ رکھتے ہیں تو یہ 2 ولیمے، یعنی جو ختان کا ولیمہ مستحب ہے اور جو ولادت کا مستحب ہے، یہ 2 ولیمے ایک ہی ولیمے میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس سے نیت یہ کر لے کہ میں دونوں ولیمے کر رہا ہوں، ایک ولادت والا اور ایک کیا ہے ختان والا، تو دونوں ولیموں کو کیا ثواب ایک ہی ولیمے کے ذریعے سے کیا انسان کو مل جائے گا۔ یہاں پہ ختنہ کا بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ مستحب ہے 7ویں دن، اور تاخیر بھی کریں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن کا استحباب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے عقیقہ کیا ہے مستحب ہے، اور چاہے عقیقہ جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا عقیقہ کیا ہے مستحب ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ 7ویں دن جو مستحب ہے کہ اس کا کیا ہے عقیقہ کیا جائے، اور اگر 7ویں دن کے بعد تاخیر کرتے ہیں تو پھر بھی عقیقہ ساقط نہیں ہوتا، یہ استحباب کیا باقی رہتا ہے، تو باقی دنوں میں حتیٰ کہ جو ہے وہ موت سے پہلے تک یہ عقیقہ کیا آپ بچے کا کر سکتے ہیں۔
بلکہ یہاں پہ صحیح نے لکھا ہے کہ اگر ایک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا تو وہ بڑا ہو کے اپنا عقیقہ کیا ہے خود بھی کیا کر سکتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو اس کی موت کے بعد بھی کیا ہے اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اور عقیقہ میں ضروری ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے وہ 3 میں سے ایک ہو، انعام ثلاثہ میں سے، یعنی گائے بیڑ بکری میں، یعنی بیڑ بکری میں سے ہو، یا گائے میں سے ہو، گائے بھینس وغیرہ، یا کیا اونٹ میں سے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور کیا یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ اور عقیقہ میں جو ہے وہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا، خود اس جانور کو ذبح کر کے وہ کیا عقیقہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ اہم ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی تو پھر اس کی طرف سے کیا ہے عقیقہ بھی کیا ہے ادا ہو جائے گا۔ عقیقہ کے بہت سارے مستحبات ہیں کہ اس میں جو بہترین چیز مستحب رکھی گئی ہے کہ جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو، اور صحیح ثانی نے یہ لکھا ہے کہ جو قربانی والی شرائط ہیں ان کا پایا جانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ لکھا کہ روایات میں تو یہ تک ہے کہ انما ہی شاۃ لحم لیست بمنزلۃ الاضحیہ یجزئ فیہا کل شیء، کہ یہ جو عقیقہ کے بیڑ بکری ہوتی ہے یہ جو ہے وہ ایک گوشت ہوتا ہے، جتنا زیادہ یہ موٹا ہو اتنا زیادہ بہتر ہے، یہ قربانی کی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں ہر قسم کا جو جانور ہے، جتنی اس کی ایج ہو، جتنی عمر ہو، جو صفات ہوں، عیب نہ ہو، سارے کے ساری جانوروں سے کیا عقیقہ ہو سکتا ہے، اس میں صفات میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی عقیقہ کے تفصیلی احکام ہیں کہ جو کتابوں میں کیا مذکور ہیں، اور صحیح ثانی کی ویب سائٹ کے اردو سیکشن میں کیا آپ عقیقہ لکھ کے ان احکام کی کیا تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ ہم مزید کیا آگے بڑھتے ہیں۔ دودھ پلانے کے جو احکام ہیں اس میں صحیح ثانی نے یہ لکھا کہ اس کی جو والدہ ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے دودھ پلانے کا بچے کو، اور روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ ما من لبن رضع به الصبی اعظم برکۃ علیہ من لبن امہ، کہ جو اس کو ماں دودھ پلاتی ہے نا، اپنی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی برکت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کہا کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کوئی اور مرجح موجود ہو، کوئی اور ترجیح چیز موجود ہو، کہ جیسے اس کی جو ماں کا دودھ ہے وہ صحیح نہ ہو، اس کے اندر کوئی مشکل ہو، تو پھر کوئی اور خاتون پلائے تو اس میں بھی کیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور 21 مہینے تک بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ اچھا ہے، اور 21 مہینے سے تھوڑا کیا دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اور جیسا کہ جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ دودھ بھی کیا ہے نہیں پلانا چاہیے، اور اگر ماں باپ اس کے اتفاق کریں تو 2 سال سے پہلے جو ہے وہ اس کا دودھ چھڑا دیں تو یہ کیا ہے بہت ہی بہتر اور اچھی چیز ہے۔ یہاں پہ ایک سوال فقہ میں زیر بحث ہوتا ہے کہ کیا والدہ کے اوپر بچے کو دودھ پلانا واجب ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر بچے کی جان بچانا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ والدہ اسے دودھ پلائے تو پھر والدہ کے اوپر دودھ پلانا واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر بچے کی جان کا بچنا موقوف ہو جائے کہ والدہ دودھ پلائے، اگر والدہ دودھ نہیں پلائے گی تو بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو پھر والدہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن یہ جو واجب ہے وہ فری میں ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، والدہ جو ہے وہ اس کے پیسے لے سکتی ہے اور شوہر سے جو ہے وہ اجرت اس کی طلب کر سکتی ہے، اور یہ جو اجرت وہ طلب کر سکتی ہے یہ 2 سال تک، یعنی 2 سال تک جب تک بچہ نہیں ہو سکتا وہ دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے، اگر بچہ 2 سال ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ اور اگر اسی طریقے سے صحیح ثانی نے لکھا کہ اگر بچے کے کوئی اپنی مال وغیرہ موجود ہے، لوگوں نے آ کے بچے کو پیسے دیے ہیں تو وہاں سے بچے کے پیسے سے بھی کیا ہے اجرت کے طور پہ اس کو کہہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یہ فقہ میں ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر بچے کے بھی کوئی پیسہ نہ ہو، یعنی بچے کو کسی نے کوئی پیسہ نہ دیا ہو اور والد کے پاس بھی پیسہ نہ ہو، اور ادھر سے جو ہے یا یہ ہے کہ والد فوت ہو چکا ہو اور اسی طریقے سے اس کے دادے کے پاس بھی پیسہ نہ ہو یا وہ فوت ہو چکا ہو، یعنی والد بھی نہیں ہے، اس کا دادا بھی نہیں ہے، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر صورتحال ایسی بچتی ہے کہ جہاں پہ پھر ماں کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ بچے کو مجانن، یعنی بغیر پیسوں کے کیا دودھ پلائے، وہاں پہ پھر اس کے اوپر شرعی طور پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کچھ وہ صورتیں بھی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر والد بھی نہیں ہے، بچے کا دادا بھی نہیں ہے، پھر والدہ کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے احتیاط واجب کے طور پہ کہ وہ اپنے بچے کے کیا اخراجات کو پورا کرے، اور یہ پھر والد کی کیا ہوتی ہے، والدہ کی کیا ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کا والد بھی نہیں ہے، دادا بھی فوت ہو گیا، یا والد کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ والدہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ بغیر پیسوں کا کیا ہے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ کس صورت میں کہ اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کی جان کیا چلی جائے گی اور بچے کی حفاظت کیا اسی کے اوپر کیا ہے موقوف ہے۔
यहाँ पर अब एक और नुक्ते की तरफ हम आते हैं कि जैसे हक़ हिज़ानत कहते हैं। हक़ हिज़ानत का ये मतलब होता है कि बच्चे की देखभाल करना, उसे सँभालना, उसको अपने पास रखना, उसकी तरबियत करना। ये हक़ किसका होता है? क्या ये हक़ शौहर का है या ये हक़ बीवी का है? यानी ये हक़ क्या बच्चे के बाप का है या बच्चे की माँ का है? तो यहाँ पे सय्यद सिस्तानी दामद ने लिखा कि जो हक़ हिज़ानत है, यानी बच्चे की तरबियत करना, उसे सँभालना, अपने पास रखना, उसकी हिफाज़त करना, ये पहले 2 सालों तक मुश्तरका हक़ है। माँ और बाप का बिल्कुल बराबर का हक़ है। बाप के लिए ये जायज़ नहीं है कि पहले 2 साल के अंदर बच्चे को जो है वो माँ से जुदा करे। चाहे वो बच्चा लड़का है या लड़की है, बेटा है या बेटी है, उसको माँ से जुदा नहीं कर सकता बाप पहले 2 साल के अंदर। चाहे इससे बच्चे को नुकसान हो या नुकसान ना होता हो, दोनों सूरत में। और एहतियात औला ये लिखी कि जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, उसको जो है वो माँ से जुदा ना करे। और ये एक कानून कुल्ली लिख दिया कि अगर जो है वो बच्चे को जो है वो जुदा किया जाए माँ से और बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता हो, उसकी ज़रर पहुँचता हो, जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुँचता हो, तो ये फिर बच्चे को माँ से जुदा करना जायज़ नहीं होगा। यहाँ पे एक और बहस ये आती है कि अगर जो है वो तलाक हो जाए और मियाँ-बीवी अलग हो जाएँ, तो फिर बच्चा किसके पास रहेगा? तो यहाँ पर भी अगर बच्चा 2 साल का है, तो फिर बच्चा जो है वो माँ से जुदा नहीं हो सकता, माँ के पास रहेगा। हाँ, वालिद भी उसकी देखभाल करता रहेगा, अखराजात वगैरह उसके उठाता रहेगा, लेकिन माँ से वो जुदा नहीं कर सकता। यानी तलाक के बाद भी जो माँ के पास हक़ हिज़ानत है, वो बाकी रहता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो तब ख़त्म होता है कि जब तलाक के बाद उस खातून की शादी हो जाए। अगर इसकी माँ शादी कर लेती है, तो फिर उसका ये जो हक़ हिज़ानत है, ये ख़त्म हो जाता है। अब ये हक़ किसके पास आ जाता है? फ़क़त जो उसका बाप है बच्चे का, उसके पास आ जाता है। तो एक और यहाँ पे बहस की जाती है कि अगर एक बच्चे का वालिद फ़ौत हो जाता है, तो फिर बच्चे की जो परवरिश और देखभाल का हक़ किसके पास रहता है? क्या वहाँ पे दादे को उसका हक़ मिल जाता है? तो यहाँ पे सईसा ने लिखा कि अगर वालिद फ़ौत हो जाता है और उस सूरत में जो माँ है, उसको ज़्यादा हक़ होता है कि वो बच्चे की देखभाल करे। बच्चे की देखभाल करना, उसे सँभालना, इसका हक़ जो है वो माँ के पास रहता है वालिद के फ़ौत होने के बाद। कब तक ये हक़ रहता है? जब तक बच्चा बालिग़ और समझदार नहीं हो जाता। जब तक बच्चा बालिग़ और समझदार नहीं हो जाता, वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद उसकी देखभाल करना, उसको सँभालना, उसकी तरबियत करना, ये सारे के सारे जो है वो इसके ऊपर माँ क्या ज़्यादा हक़ रखती है। अगर वो अपनी इजाज़त से देती है कि इसको दादा सँभाले या कोई और सँभाले, तो वो दे सकती है, लेकिन हक़ उसका बनता है और कोई उससे क्या है बच्चा नहीं ले सकता। और अगर जो है वो माँ-बाप उसके दोनों फ़ौत हो जाएँ, तो फिर ये जो है वो हक़ आता है दादे के पास, नाने के पास नहीं होता। और अगर दादा नहीं है, तो फिर वसी अगर किसी को वसीयत करके गए हैं, तो वो है, वरना ना फिर हाकिम शरअ से ये क्या करते हैं, रुजू करते हैं और हाकिम शरअ जो फ़ैसला करे कि इस बच्चे को कौन सँभालेगा, उसी के मुताबिक क्या ये निज़ाम चलता है। ये जो अभी हमने कहा कि बच्चे की देखभाल का हक़ जो है वो वालिद के पास रहता है या वालिदा के पास रहता है, जो मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की, ये तब तक होता है कि जब तक बच्चा बालिग़ और रशीद समझदार ना हो जाए। अगर बच्चा बालिग़ हो गया और बालिग़ होने के बाद वो समझदार हो गया, ज़िंदगी के मामलात में अब उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, अपने माल की वो हिफ़ाज़त कर सकता है, वो अपनी हिफ़ाज़त कर सकता है, तो इस सूरत में वो आज़ाद होता है। वो चाहे तो अपने वालिद के साथ रहे, चाहे तो अपनी वालिदा के साथ रहे। लेकिन जब तक वो बालिग़ होने के बाद समझदार नहीं होता, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो वालिद के पास होती है और वालिद के पास उसके हक़ हिज़ानत रहता है, उसकी तरबियत का, उसे सँभालने का, उसकी हिफ़ाज़त का वालिद के पास रहता है। यहाँ तक जो है वो हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है विलादत के अहकाम के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारी कुछ तफ़सीली चीज़ें भी हैं, कुछ दक़ीक़ चीज़ें भी हैं कि जिसको तफ़सीली कुतुब में आप देख सकते हैं या इस तरह के कोई हालात बन जाएँ तो उलमा से आप रुजू कर सकते हैं कि जिसमें वो आपको मुकम्मल क्या तफ़सील से आगाह करेंगे। यहाँ तक हम इस गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। दर्स के आखिर में कुछ सवालात के पहला सवाल कि बच्चे की विलादत के बाद खातून की मदद करने का शरीयत में क्या हुक्म है कि विलादत में उसके साथ मदद की जाए। दूसरा सवाल कि विलादत के बाद कौन से मुस्तहबात हैं। तीसरा सवाल कि कौन से नाम रखना जायज़ नहीं है, उनको बयान करें। और चौथा सवाल कि बच्चे को कितने अरसे तक दूध पिलाना मुस्तहब होता है। और पाँचवां सवाल कि क्या बच्चे की माँ पर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है। छठा सवाल कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि बच्चे की माँ के ऊपर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है
اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں بچے کی ماں کے اوپر فری میں بغیر اجرت لیے کیا دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں سوال ہے کہ حق حضانت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور آٹھواں سوال ہے کہ کیا طلاق کے بعد والد بچوں کو ماں سے الگ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کی کیا ایج ہے اور کیا شرائط ہیں، اس کو بیان کریں۔ اور نواں سوال یہ ہے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنے کا بچے کو کب اختیار ملتا ہے، وہ کون سی ایج ہے، وہ کون سی عمر ہے، اس کو کیا بیان کریں۔ صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔